رمضان المبارک کا روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فرض کی حفاظت کرنا بھی ضروری اور فرض ہوتی ہے، یعنی فرض کو ہر اس کام سے بچانا جو اس میں کمی پیدا کر دے، ثواب میں نقص پیدا کر دے، یا کوئی ایسا ناپسندیدہ اس میں عمل داخل ہو جائے جو کہ رب کی اور رب کے رسول کی پسند کے خلاف ہو۔ ہر ایسی چیز سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم اسی تناظر میں مکروہات روزہ پڑھتے ہیں۔ کون سے عمل روزے کی حالت میں روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں؟ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو روزے کی حالت میں ناپسند ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ روزے کے بغیر بھی ناپسند ہوتے ہیں، روزے میں ہو جائے تو بہت ہی ناپسند ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے روزے کو اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور اس کی جو کمالات ہیں اس کی حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلا مکروہ جو روزے میں ہے وہ ہے گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، یعنی جس کے اندر رس نہیں ہوتی۔ کوئی رس والی چیز اگر منہ میں ڈال کے اس کو چبائیں گے تو صاف ظاہر ہے رس اندر چلی جائے گی، وہ تو روزہ ہی توڑ دے گی۔ وہ نہیں، ایسی چیز جس میں رس نہیں ہے، جس میں کوئی پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ملتی، مثلا ایک پتھر کا بانٹا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے، یا کوئی ایسی چیز۔ بعض اوقات لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنا، خاص طور پہ ببل کھانے والی قوم، اس کو عادت پڑی ہوتی ہے سارا دن منہ ہلاتے رہنا، کچھ نہ کچھ منہ میں رکھتے رہنا۔ اسی تناظر میں اگر وہ کوئی آدمی ایسی چیز روزے کی حالت میں منہ میں رکھ لیتا ہے جس کے رس تو نہیں ہے، چس نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے، اس کے کھٹا پن یا میٹھا پن بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن عادت پوری کرنے کے لیے بانٹا وغیرہ منہ میں رکھ لیتا ہے، سارا دن اس کو گھماتا رہتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تھوک بار بار پیدا ہوگی، اکٹھی ہوگی، پھر نگلیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا۔ البتہ جس عورت کا خاوند سخت ہو یا بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن چکھنے کی اجازت ہو۔ ضرورت کے بغیر چکھنا مکروہ ہے۔ ضرورت بن گئی، مثلا گھر میں ایک خاتون خانہ ہے، اس نے کھانا پکانا ہے یا کچھ چیز بنانی ہے، اور اس کو پتہ ہے اگر میں نے چکھانا نمک زیادہ ہو گیا، میٹھا زیادہ ہو گیا یا پھیکا ہو گیا، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میری خیر نہیں ہے۔ گھر کے جو سربراہ ہیں، خاوند ہیں، وہ جینا مرنا حرام کر دیتے ہیں۔ بد مزاج آدمی ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہوتا، تو ایسی خاتون کو اجازت ہے وہ زبان کو لگا کر سالن بھی چیک کر سکتی ہے اور میٹھا بھی چیک کر سکتی ہے، چونکہ زبان تک کا مسئلہ یہ ہے ضرورت تھی، ضرورت کے مطابق ایسا کیا، اس کے بعد وہ تھوک دے گی، منہ صاف کر لے گی یا کلی کر لے گی تو منہ صاف ہو گیا، یہاں تک مکروہ نہیں ہے۔ ہاں ضرورت نہ تھی، گھر میں 2 خاتون خانہ تھیں، ایک کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، یا چھوٹی عمر کی بچی تھی، بچہ تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کو چکھا سکتے ہیں۔ چکھنے چکھانے کی اگر صورت موجود ہو یا خاوند باشعور ہو، وہ اتنی سختی نہ کرتا ہو، گھر میں افراتفری نہ کرتا ہو، تو ایسی خاتون اگر چکھے گی تو پھر مکروہ ہو جائے۔ نمبر 3، کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ کلی کرتے وقت غرغرہ سمیت کلی کرنا، اس لیے روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پانی کے گلے میں چلے جانے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اس میں بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں روزہ نہ ضائع ہو جائے، تو شریعت نے احتیاطی حکم یہ دیا ہے غرغرہ چھوڑ دو، نارمل کلی کرو، اور اتنی زیادہ کلی نہ کرو کہ کہیں خطرہ لاحق ہو جائے کہ روزے کے ٹوٹنے کا صورتحال بن جائے، تو اتنی غلبے سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا تو نارمل چڑھانا ہے، زیادہ چڑھائیں گے تو وہ اوپر نکل گیا تو وہ سیدھا حلق میں چلا جاتا ہے، تو کنٹرول نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو جہاں روزے کے ختم ہونے کا خدشہ ہو ایسی صورت مکروہ ہوتی ہے۔
کلی میں مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ اور زیادتی کرنا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا۔ عام روٹین میں تھوک بنتا ہے اور گلے میں چلا جاتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر جل جاتا ہے، آدمی محسوس نہیں کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اگر منہ کا تھوک ختم ہو جائے، خشک ہو جائے تو آدمی مر جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بنتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بعض اوقات ایسے آدمی کو وہم ہو جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روزے میں سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار تھوکنے کا، جب زیادہ سوچیں گے تو تھوک جمع ہو جاتا ہے، زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بار بار تھوک جمع کر کے پھر نکلے گا تو مکروہ ہوگا۔ سادی سی بات یہ ہے، سوچنا ہی چھوڑ دو، تھوک بن گیا ہے تو یہ اندر کا حساب ہے، اندر رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر جمع کر کے سوچ کے پھر اس کو نکلے گے تو پھر یہ صورت مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کے شکوے کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، اس کی نورانیت ختم کر دیتی ہیں، اس کا فیضان کم کر دیتی ہیں، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، صرف روزہ ہی رہ جاتا ہے، بھوک پیاس رہ جاتی ہے، اس کی جو اللہ کی طرف سے خاص فیوض و برکات، توجہات ہوتی ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ لہذا شکوہ کرنا، سارا دن غیبت کرنا، لوگوں کی کہانیاں پڑھنا، لوگوں کی باتیں کرنا، لوگوں کے معاملات ڈسکس کرنا، یہ سب چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اللہ کو کسی صورت یہ چیزیں پسند نہیں، یہ تو روزے کے بغیر بھی پسند نہیں ہے، بغیر روزے کے بھی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو روزے میں کریں گے تو روزے جیسے فرض کو یہ ضائع کر دیتے۔ نمبر 6، بھوک یا پیاس کی بے قراری و گھبراہٹ کو ظاہر کرنا۔ روزے سے بھوک تو لگتی ہے، گھبراہٹ بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا۔ مثلا بعض اوقات آج کل تو موسم نارمل ہے، سخت گرمیوں میں لوگ بار بار کپڑے بھیگ کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، جناب بار بار پانی ڈال رہا ہوتا ہے، ایسی صورت بنا تو لوگوں کو پتہ چلے بس اس کا حال ہی نہیں ہے، اس کو تو روزہ لگ گیا ہے، کیا حال ہو گیا، ایسی صورت بنانا یا بار بار کسی کو بتانا وہ آج مجھے بڑا روزے نے تنگ کیا، آج بڑا روزہ لگ گیا، آج میں بڑا ذلیل ہو گیا، وہ بس آخری ٹائم ہے میرا، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کرنا، اپنے آپ کو ذلیل دکھانا، یا روزے کی شدت کو ظاہر کرنا، گھبرا جانا، بار بار ایسا کرنا، یہ مکروہ ہے۔ دیکھو روزہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بدلے میں خدا کی ملاقات اور زیارت مولا ہے، اس کے لیے کچھ مشقت تو ہوگی، اتنی بڑی نعمت ملے تو اس کے لیے کچھ ایفرٹ تو ہوگی، تو وہ اس کو تو برداشت کرنا ہے۔ اسی برداشت کا نام ہی تو انسان کا کمال ہوتا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور تحمل سے، جرأت سے کام لینا ہے، اور روزے کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں شکر گزاری کے ساتھ مکمل کرنا، یہ کمال روزہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، بار بار اپنی گھبراہٹ کا اظہار کریں گے، ادھر بیٹھے تو روزہ لگ گیا، ادھر بیٹھے تو روزہ لگ گیا، عجیب و غریب حالت کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے روزے کی توہین کی ہے، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ مثلا رات کو آدمی کو ضرورت پڑ گئی، شادی شدہ تھا تو اپنے عمل سے اگر اس کو ویسے ہی ضرورت پڑ گئی، احتلام ہو گیا، اب صبح اٹھا تو اس کی صورت عالیہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے غسل کیا تو ٹائم سحری کا ختم ہو جائے گا، میں نے سحری کرنی ہے، لہذا کیا کروں؟ اگر وقت تھوڑا ہے تو پہلے سحری کر سکتے ہیں، وضو کر لیں، منہ صاف کر لیں، ہاتھ صاف کر لیں، سحری کر لیں، سحری کے بعد غسل کر لیں، غسل کے بعد نماز پڑھ لیں، یہ ترتیب ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی ویسے غفلت کر لیتا ہے چل ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، غسل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ رہا ہے، تو ایسا عمل کرنا، ایسی سستی کرنا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتے۔ حکم تھا ٹائم پہ اٹھتے، غسل کرتے، اپنے معاملات کور کرتے، ساری کریں، روزہ رکھیں، روزے کے ساتھ باقی عبادات کا سلسلہ شروع کر دیں۔ نہیں، ہم نے وہ روٹین بنا رکھی ہے، ابھی ٹھیک ہے جی بستر میں ہی کھانا کھا لینا ہے، وہیں پھر لیٹ جانا ہے، وہ روٹین کے مطابق 8-9 بجے اٹھنا ہے جی، تو ایسا کرنا یہ مکروہ کر دیتا ہے، یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے، لہذا ایسا بھی نہیں کرنا۔ چستی سے کام لینا ہے، سستی سے کام نہیں لینا۔
نمبر 8، صوم وصال کے روزے رکھنا، اگرچہ وہ 2 ہی کیوں نہ ہو۔ صوم وصال کہتے ہیں سحری افطاری چھوڑ دینا، آج روزہ رکھا، افطاری کے ٹائم کچھ نہیں کھانا پینا، پھر صبح پھر نیت کر لینی ہے، اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لینا، تو کیا خیال ہے صوم وصال کے کتنے روزے آدمی رکھ سکتا ہے؟ مسلسل روزہ، یہ مکروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے یوم وصال کے روزے رکھے، تو سرکار نے چند دن روزے رکھے اور صبح شام کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے دیکھا، چونکہ صحابہ کرام کو تو سرکار کی ہر ادا پہ جان دینے کی تیاری ہوتی، انہوں نے دیکھا سرکار نے سحری افطاری چھوڑ دیا، وصال کے روزے رکھ لیے ہیں، صحابہ نے شروع کر دیے۔ 2-3 دن کے بعد پتہ چلا فلاں بھی نمازی نہیں آ رہا، فلاں بھی صحابی نہیں آ رہا۔ سرکار نے پوچھا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر انہوں نے وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیا ہے، وہ تو نڈال ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو وہ گھر پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار نے ان کو بلایا، سرکار نے فرمایا میرے جیسا تم میں سے کون ہے؟ ایکم مثلی، اور تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور میں تو رات بھی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، کھلاتا بھی مجھے میرا رب ہے، پلاتا بھی مجھے میرا رب ہے، اور مجھے ظاہری کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، مجھے رب اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی جرت دے دیتا ہے، میں بغیر کھائے بھی دن گزار لیتا ہوں، رات گزار لیتا ہوں، مجھے تو پرواہ نہیں ہوتی، مجھے تو اللہ کی طرف سے اسپیشلی ایک طاقت دی جاتی ہے، قوت دی جاتی ہے، میں تو رات بھی مولا کے پاس گزارتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مولا کے پاس رات گزارنے والا ہو، جس کو رب کھلاتا پلاتا ہو؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ لہذا فرمائیے یہ میری خصوصیت ہے، میں محمد اگر وصال کے روزے بھی رکھوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، پر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، اس میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا کچھ عادات ایسی ہیں نبی کی ادا کو اپنانا لازمی ہے، کچھ عادات ایسے ہیں جو پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اللہ کا نبی کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتا۔ یوم وصال رکھو گے تو جسمانی کمزوری ہوگی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگلے سارے فرض ہمارے رہ جائیں، ہم اگلے کام نہ کر سکیں، باقی ڈیوٹیاں اور اپنے معاملات نہ سنبھال سکیں، گھر اور بیوی بچوں کے معاملات نہ سنبھال سکیں، تو یوم وصال تو رکھ لیا، سارے معاملات ڈسٹرب کر لیے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لہذا یوم وصال کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ جتنے کام ہم نے 8 گنے ہیں، یہ سارے کے سارے ناپسندیدہ عمل ہیں، لہذا ایسے کاموں سے بچنا ہے تاکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے کمال کو جا پہنچے، اس کی ساری برکتیں